Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مومنین دو اعلان سن گلو ایک کل ٹھیک ہی ٹائم شام غریباں دی مجلس اتھیں کرو سے ٹھیک 8 بجے قبلہ صاحب خطاب فرمائے سے تے کل 10 بجے لنگر دا انتظام ہو سے سجاد عزیز وینس حماد عزیز شہید شہزاد اور بہزاد تے راشد عزیز سونا کامران انہیں دے طرفوں کل ٹھیک 10 بجے انہیں دے گھر لنگر دا انتظام ہو سے اتھاں میں شرکت فرمائے سو تے کل ٹھیک 8 بجے تھی شام غریباں دی مجلس سے شرکت فرمائے سو پر محمد وآل محمد بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والدین ابی القاسم محمد وعلی عطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المخدومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب الحسین حسین منی وانا من حسین حسین صبت من الاسباط باواز بلند صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی جتنے مومنین اس دار فانی سے جا چکے ہیں پروردگار تمام کی مغفرت فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا زاہد حسین صاحب بیمار ہیں پروردگار شفا کاملہ نصیب فرمائے. طاہر بھائی کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے. وقاص بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ناصر بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی جتنے جمیل احمد صدیقی صاحب بیمار ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے. کلیم حسین طارق حسین صاحب پروردگار صدقہ محمد والے محمد کا انہیں زندگی والے فرزند عطا فرمائے. صدقہ نبی والے نبی جو دعائیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں یا پہنچ رہی ہیں یا پہنچیں گی پروردگار تو علام الغیوب ہے تمام کو مستجاب فرما. آج کی شب کا صدقہ پروردگار یہ جو مولا حسین کے دروازے پہ اپنی خالی جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں پروردگار کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے. پروردگار سب سے بڑی دعا ہے ہمارے
ملک پاکستان کی خود محافظت فرما۔ اس پاکستان کے آج کی شب کا صدقہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا اس عوام کو اپنے اصلی دشمن کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ پاکستان کی عوام کو شعور عطا فرما۔ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتحاد و ایمان نصیب فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا مل کے سید الشہداء کے در پہ آنے کی توفیق عنایت فرما۔ صدقہ نبی وال نبی بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ حاضرین محفل و مجلس، عشرہ محرم الحرام اپنی پوری عزت، شان و شوکت، عزت و توقیر کے ساتھ بالکل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے، اور ہم نے جس آیت مجیدہ کو عنوان گفتگو قرار دیا تھا وہ آیت مودت تھی، کہ جس کا لب مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب، سرور کون و مکان، سردار انبیاء، غرض تخلیق کائنات، میرے آقا دو جہاں نے سب کچھ عطا کرنے کے بعد جو چیز امت سے مانگی ہے وہ صرف اور صرف اپنی آل کی مودت ہے، اور میرے نبی نے یہ جو آل کی مودت مانگی ہے اس میں بھی فائدہ میرے نبی کا نہیں ہے، فائدہ خود ماننے والوں کا ہے، کہ جتنا تم میرے نبی کی آل کے قریب آؤ گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میرے نبی نے یہ قرآن میں ارشاد بھی ہے، اور میرے نبی نے جائے بجا فرمایا بھی ہے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ تم اگر میری آل کو مانتے رہو گے تمہاری زندگی بہتر رہے گی، میری آل کو مانو گے تمہاری آخرت بہتر رہے گی۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں پہ رکی تھی کہ بہت سارے فرقے ہیں اس وقت مسلمانوں کے، لیکن کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو آل نبی کی نسبت سے پہچانا جائے۔ اگر آل نبی کی نسبت سے کوئی فرقہ پہچانا جاتا ہے تو فقط شیعوں کا فرقہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی نے تبلیغ کرنے کے بعد فقط اور فقط ایک چیز مانگی ہے جاتے ہوئے، اور وہ اپنی آل کی مودت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فرقے کی پہچان، ہر فرقے کا ترہ امتیاز، ہر فرقے کے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے تھی کہ اس میں کچھ اور ملے یا نہ ملے عشق آل نبی ملنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں تو بنا لی لیکن نبی کی آل کو چھوڑ دیا۔ فقط یہ شیعہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نام آئے گا شیعہ کا فوراً محبت اہل بیت ذہن میں آئے گی، علی علی ذہن میں آئے گا، حسین حسین ذہن میں آئے گا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ باقی مسلمان حسین سے محبت نہیں کرتے یا باقی کوئی حسین کا چاہنے والا نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ مجھے کہنا چاہیے، نہ مجھے یہ کہنے کا حق ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں مناتا ہے، اپنے اپنے انداز میں مناتا ہے، اپنے اپنے طریقے میں مناتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے اندر تب راسخ ہو سکتا ہے جب دلوں میں حسین راسخ ہوگا۔ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے اور ہم گفتگو کرنے میں آسانی آ جائے۔ آج میں آپ کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں، کیونکہ آج کی مجلس آپ کے پورے عشرے کا خلاصہ ہے جو مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اور اچھے طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ اگر کلاسیں چھوٹ بھی جائیں تو خلاصے کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، سنی مذہب کے اندر 4 بڑے امام ہیں اہل سنت کے ہاں۔ امام احمد بن حنبل ہیں جن سے حنبلی مکتب فکر آگے چلا۔ امام شافعی ہیں محمد ابن ادریس شافعی جن سے شافعی مذہب آگے چلا۔ امام ابو حنیفہ ہیں نعمان بن ثابت جن سے ابو حنیفہ کا حنفی مذہب آگے چلا۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ابن انس ہیں جن سے مالکی مذہب آگے چلا۔ یہ 4 مکتب فکر ہیں اہل سنت کے،
اہل سنت کے ہاں ان کو فقیہ کہا جاتا ہے یا فقہائے اربع کہا جاتا ہے. 4 بڑے فقیہ. فقیہ اسے کہتے ہیں جس نے دین کو گہرائی سے سمجھا ہو اور پھر لوگوں کو بتایا ہو. اہل سنت کے یہ 4 بڑے فقیہ ہیں: امام مالک ابن انس مالکی، محمد ابن ادریس شافعی اور امام ابو حنیفہ اور دیگر. ان میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوتی ہے واقعہ کربلا کے 20 سال بعد. یہ سارے فقیہ ہیں اسلام کے. انہوں نے آ کے اسلام کو سمجھا ہے، ان کے مطابق اور لوگوں کو بتایا ہے. انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، حسین نے اسلام کو بچایا ہے. جس جگہ پہ مجھے لے کے آنا تھا یہ حسین کے بعد آئے ہیں. انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے. یعنی اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا تو فقیہ نہ ہوتے، فقیہ نہ ہوتے تو مذہب نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے اگر پاکستان بچے گا تو پنجاب بچے گا، تو سندھ بچے گا، تو سرحد بچے گا، تو بلوچستان بچے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا، نہ پنجاب رہے گا، نہ سندھ رہے گا، نہ بلوچستان رہے گا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نہیں، یہ سارے صوبے ہیں پاکستان کے. بالکل اسی طرح یہ سارے نظریے اور فرقے ہیں اسلام کے. اسلام بچے گا تو فرقے بچیں گے. اپنے فرقوں کی جنگ کو ختم کرو، فرقوں سے باہر نکل کر حسین حسین کرنا سیکھو. اپنے فرقوں سے نکل کر، کیونکہ جنہیں تم مان رہے ہو وہ فرقوں کے امام ہیں. جس کا ہم دن منا رہے ہیں وہ فرقوں کا نہیں، اسلام کا لیڈر ہے. وہ فرقوں سے بہت بلند ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا امام نہیں ہے. حسین چھوٹے چھوٹے گروہوں کا امام نہیں ہے. حسین چند بستیوں کا امام نہیں ہے کہ ہم کہیں فلاں حسین کو مانتا ہے فلاں نہیں مانتا. حسین ایک آفاقی شخصیت ہے. حسین کا نام لینے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے، بلکہ دل میں انسانیت ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے انسانیت ہونا ضروری ہے. میں ایک قدم آپ نوجوانوں کی اجازت سے اور پیچھے ہٹاؤں گا اور کہوں گا حسین کو ماننے والا انسان ہوتا ہے، لیکن حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں. میں پھر جملہ دہراتا ہوں، جو حسین کو مانتا ہے اس کے دل میں انسانیت ہے، لیکن در حسین پہ پہلا قدم رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم انسان ہوں. دلیل نہ دوں تو شیعہ کیسا؟ تم جس ذہن کا بندہ ہے لے کر مجلس حسین میں آ جاؤ، حسین انسان بنا کے واپس بھیجے گا. حسین انسانیت ساز ادارہ ہے، حسین آدمیت ساز ادارہ ہے. یہ کسی مکتب کی میراث نہیں ہے، کسی مذہب کی میراث نہیں ہے، یہ انسانیت کا درس ہے. اور وہ جو کچھ لوگ تھے جاہل قسم کے جو کہتے تھے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو شکست ہوئی نعوذ باللہ، اور استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نبش، یزید ملعون جیت گیا، یزید خبیث جیت گیا. اب وہ بحثیں ختم ہو گئی ہیں کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. وہ بحث متروک ہو گئی ہے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. کیونکہ دنیا کی کسی لغت میں، دنیا کے کسی مکتب میں، دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کے کسی نظریے میں جیت اور ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہے. جیت اور ہار کا تعلق مقصد سے ہے. جیت اور ہار کا تعلق مرنے یا مار دینے سے نہیں ہے. جیت اور ہار کا تعلق مقصد سے ہے. جس کا مقصد جیتتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کا مقصد ہارتا ہے وہ ہار جاتا ہے.
لوگوں نے آج تک یہ بڑی بڑی تقریریں کی، حسین کا مقصد یہ تھا، حسین یہ چاہتے تھے، حسین یہ چاہتے تھے۔ حسین کا مقصد تو واضح تھا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حسین کا وہی مقصد تھا جو آدم کا مقصد تھا، حسین کا مقصد وہی تھا جو نوح کا مقصد تھا، حسین کا مقصد وہی تھا جو ابراہیم کا مقصد تھا۔ آپ اس زیارت میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، نوح کے وارث حسین تجھ پہ میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا ابراہیم وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ اسماعیل کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ محمد رسول اللہ کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے حسین کا مقصد پنہا نہیں تھا، حسین کا مقصد واضح تھا۔ حسین اکیلے نہیں کھڑے تھے، حسین کی پشت پہ 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے تھے۔ مجھے پھر جملہ کہنے تو، یزید بھی اکیلا نہیں کھڑا تھا، اس کی پشت پہ بھی 1.25 لاکھ شیطان کھڑا تھا۔ یزید بھی اکیلا نہیں کھڑا تھا۔ یہ تو بتاتے ہو کہ حسین کیا چاہتے تھے۔ حسین وہی چاہتے تھے جو آدم چاہتے تھے، حسین وہی چاہتے تھے جو نوح چاہتے تھے، حسین وہی چاہتے تھے جو ابراہیم چاہتے تھے، حسین وہی چاہتے تھے جو اسماعیل چاہتے تھے۔ ہمیں یہ مت بتاؤ کہ حسین کیا چاہتے تھے، ہمیں یہ بتاؤ یزید کیا چاہتا تھا۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، یہ غلط سوال ہے، توہین ہے یہ سوال کرنا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ مجھ سے سوال کرو غلط کیوں ہے سوال، ٹیکنیکلی سوال غلط ہے، بنتا نہیں ہے، تک کا سوال کیا کرو۔ پڑھے لکھے دوست سامنے ہیں، میں بات کو کھولوں۔ بیعت لفظ نکلا ہے بیع سے، بے یہ عین، بیع، بیع کا مطلب ہے تجارت، کچھ دے کے کچھ لینا۔ یزید کہتے ہیں نا بیعت کر لو، ذرا بیعت کو سمجھو۔ بیع تجارت، کچھ دینا کچھ لینا۔ یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ پہ رکھتے ہو، رکھ کے کہتے ہو میری جان بھی تیرے حوالے، میرا مال بھی تیرے حوالے، بدلے میں تو جنت مجھے دے۔ مجھے بتاؤ حسین کیا مانگے گا؟ وہ تو خود سردار ہے جنت کا۔ حسین کسی سے مانگے تو کیا مانگے؟ اس کے تو قدموں کی دھول کا نام جنت ہے۔ اور یہ جو تم بیٹھے ہو، تمہیں بھی جنت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں پتا ہے جہاں حسین رکھے گا وہی جنت ہے، جو حسین پلائے گا وہی کوثر ہے۔ تو اس لیے یہ سوال غلط ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ میں ایک جملہ عقیدت کا کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ یہ گھرانہ ہے نا جو آل محمد کا، ان میں سے کسی نے بھی کسی کی بھی بیعت نہیں کی، اس سے آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی کی بھی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ سوال کرو۔ اس لیے کہ یہ گھرانہ بیعت لینے آیا ہے، بیعت کرنے نہیں آیا۔ یہ خود جنت کا، یہ خود جنت کے سردار ہیں، یہ بیعت لینے آئے، بیعت کرنے نہیں آئے۔ یہ کسی سے بیعت کریں تو کیوں کریں؟ ہمارے شیعہ مذہب میں فقط معصوم کی بیعت ہوتی ہے، غیر معصوم کتنا بھی کامل ولی ہو اس کا احترام ہوتا ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے، اس کی بیعت نہیں ہوتی۔ شیعہ مذہب میں مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت فقط معصوم کی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کی گارنٹی صرف معصوم دے سکتا ہے، باقی ہر بندہ گناہگار ہے، کسی کی اوقات نہیں کہ وہ گارنٹی دے جنت کی۔ لہذا ٹیکنیکلی یہ سوال غلط ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ بنتا ہے کہ یزید نے بیعت مانگی کیوں تھی۔ میں مسلمان جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جائے گی، جہاں تک میرا سوال جائے گا، ان سے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ گزر جائے گا محرم،
گزر جائے گا کل کا دن بھی. لیکن ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. 11 ہجری کو رسول دنیا سے گئے ہیں. 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا ہے. 50 سالوں میں کیا ایسا ہو گیا کہ جس کرسی پہ رسول تھے وہاں یزید بیٹھ گیا؟ یہ عاشورہ گزار دینے کا نام نہیں ہے کہ مولوی کو سنو اور چلے جاؤ. میرے شیعہ سنی، میرے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، میرے شیعہ بھائی، سارے مل کے اس سوال کا جواب ڈھونڈے. میں جواب نہیں دوں گا. تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں، بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کیا ہوا نبی کے بعد کہ ان 50 سالوں میں جس کرسی پہ محمد کو بیٹھنا چاہیے تھا یا محمد کی آل کو بیٹھنا چاہیے تھا، اس کرسی کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھ گیا جو شراب پیتا تھا، جو زنا کرتا تھا، جو جوا کھیلتا تھا، جو اللہ کی حدوں کا مذاق اڑاتا تھا، جو بہن بیٹی بیوی میں تمیز نہیں کرتا تھا. اور تو اور میں یہاں رک کے ایک اور جملہ عرض کروں گا. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ حسین کیا چاہتے تھے. آج میں کھولتا ہوں کہ یزید کیا چاہتا تھا. یزید نے تخت پہ بیٹھ کے کہا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی رسول نہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ یزید. اس نے مولا حسین کو کچھ نہیں کہا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا تو علی کا بیٹا نہیں، تو فاطمہ کا بیٹا نہیں، تو محمد کا بیٹا نہیں، میں تجھے سید نہیں مانتا. یہ نہیں کہا تھا. اس کا اٹیک تھا توحید کے اوپر. اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. یعنی میں آسان کروں، یزید توحید مٹانا چاہتا تھا، حسین بچانا چاہتے تھے. یزید محمد الرسول اللہ مٹانا چاہتا تھا، حسین بچانا چاہتے تھے. یزید قرآن مٹانا چاہتا تھا، حسین بچانا چاہتے تھے. اب وہ والا سوال سامنے لے کے آؤ، ختم کرو ان بحثوں کو. جیتا کون اور ہارا کون؟ اگر لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا ہے تو یزید جیتا ہے. اگر بچ گیا ہے تو حسین جیتا ہے. اگر محمد الرسول اللہ کی آواز مٹ گئی ہے تو یزید جیتا ہے. اور اگر رسالت کی آواز باقی ہے تو حسین جیتا ہے. اگر قرآن کی آیتیں ختم ہو گئی ہیں تو یزید جیتا ہے. اگر ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، آج کی مجلس میں میرے ساتھ وہ بولے گا جو میری تائید کرے گا. آپ اہل علم ہیں، آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے. میں کوئی رٹی رٹائی بات کر کے سامنے پھینکنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں کیسٹیں سنتا ہوں. میں پڑھی لکھی بات کرنے کا عادی ہوں، اور پڑھے لکھے دوستوں سے تائید بھی چاہوں گا. یہ باتیں ختم ہوئی، دفن ہو گئی یہ باتیں. جیتا کون اور ہارا کون؟ جیت اور ہار کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے. جس کا مقصد جیتا ہے وہ جیت گیا، جس کا مقصد ہارا ہے وہ ہار گیا. اگر لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی تو یزید جیتا، اگر باقی ہے تو حسین جیتا. چوتھے مولا جب واپس آئے کربلا سے، کسی نے آ کے کہا کربلا کے میدان میں جیتا کون اور ہارا کون؟ میرے مولا نے جواب نہیں دیا. میرے مولا نے کہا چند لمحے رک، ابھی آذان ہوگی، تجھے پتہ چل جائے گا جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. میرے مولا نے 2 لفظوں میں بتا دیا ہے کہ آذان کی آواز جب آتی ہے، یہ آذان کی آواز نہیں ہوتی، اعلان ہوتا ہے حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا. اور خوش قسمتی ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، حسین کی فتح کا ترانہ بج رہا ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. جو نہیں مانتے حسین کو وہ بھی کہتے ہیں حسین جیت گیا ہے. یہ احسان ہے. میں برادران سے کہوں گا اس اذان کے دوران اپنی اپیل فرما لیں تاکہ میں اس کے فوراً بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں. صلوات پڑھے برہم.
ایک ہماری بہن فروا بطول خواہد جو ہیں وہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، پروردگار صدقہ نبی والے نبی انہیں شفا یابی نصیب فرمائے۔ ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں، آپ بھائی بیمار ہیں، بزرگان بیمار ہیں، میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، پروردگار تمام کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ جن کی گود سے ہم نے عزاداری سیکھی ہے، پروردگار انہیں قائم و دائم رکھے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے گا۔ بات پڑھاؤں میں تھوڑی سی۔ اذان فتح مبین کا ترانہ ہے، مت پوچھ زمانے کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ جو فرما رہے ہیں حسین جیت گئے، یہ جیت کا فیصلہ اٹل ہے۔ یزید ہار گیا، یزید تھا ہی ہارنے والا، حسین ہے ہی جیتنے والا۔ جن کا جیون شکست آشنا نہ ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ شکست کیا ہوتی ہے؟ مقصد کو چھوڑ دینا۔ آل محمد کا مقصد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ نعرہ حسین زندہ باد نہیں ہے، یزید مرد آباد نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے ہمیں جو نعرہ دیا حسین زندہ باد کا ہے، حسین نیت زندہ باد کا ہے، یزید مرد آباد کا ہے نہیں، یزیدیت مرد آباد کا ہے۔ حالانکہ پڑھا لکھا نوجوان سوچے گا حسین کی وجہ سے حسینیت زندہ ہے، یزید ملعون اور بغیرت کی وجہ سے یزیدیت مردہ ہے۔ لیکن بزرگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے نعرہ دیا، بیٹا اگر کہو گے نا حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، تو کل کے زمانے کے کچھ دانشور اٹھ کے کہیں گے دو لوگوں کی جنگ تھی، بندے چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ ہم تو اس کے قائل نہیں کہ جنگ ختم ہوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ مولا حسین نے جنگ شروع کی تھی، ختم تو 12واں مولا کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، ختم تو 12واں لال ولایت کرے گا، ختم تو 12واں مولا واقع و ہادی کرے گا، جنگ شروع ہوئی تھی۔ بیٹا اکیلا حسین نہیں، حسینیت زندہ باد ہے، اکیلا یزید نہیں، یزیدیت مرد آباد ہے۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ قیامت تک حسینی فکر بھی آئے گی، یزیدی غلاظت بھی آئے گی۔ یزیدی فکر کو فکر کہنا فکر کی توہین ہے، حسینی فکر بھی آئے گی، یزیدی مغلظات بھی آئے گی۔ یاد رکھنا قیامت تک جو حسین کے لشکر میں ہے وہ زندہ باد ہے، جو یزید کا پجاری ہے وہ مرد آباد، وہ کسی رنگ میں ہو وہ مرد آباد۔ یہ پاکستان ہے، اللہ اس ملک کو آباد رکھے، اس کا نام ہی پاکستان ہے، پاکستان۔ میں پھر کہتا ہوں پاکستان، پاک یعنی پاک، پاکستان کا مطلب کیا؟ بچے فوراً کہیں گے نعرہ ہے، شعار ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب ہے پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ بلوچستان بلوچوں کے رہنے کی جگہ،
ہندوستان ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، استان وہ جگہ جہاں پہ زندگی کی جائے، پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ بندہ پاک تب ہوتا ہے جب آل نبی کے قریب ہوتا ہے، یعنی پاکستان کا لفظ بتاتا ہے یہ پاکوں کے ماننے والوں کا ملک ہے، پلیتوں کے ماننے والوں کا نہیں ہے۔ جو فرمان ہے یہ حسینیوں کا ملک ہے، یہ علی والوں کا ملک ہے، یہ نبی اور آل نبی کے صدقے میں بنایا گیا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے صدقے میں بنا ملک ہے۔ اس کے چپے چپے پہ عزاداری حسین ہونی چاہیے، اس کی جگہ جگہ پہ حسین حسین ہونا چاہیے، اس کے کونے کونے میں میرے مولا حسین کے نعرے لگنے چاہیے، اس کے کونے کونے میں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان پاکوں کا صدقہ ہے کہ ملک ملا ہے، ان پاکوں کا صدقہ ہے ملک قائم ہے، اور ان پاکوں کے صدقے میں ہی ملک باقی رہے گا۔ ہم سارے سنی شیعہ بعد میں ہیں، ہمارے فرقے بعد میں، ہمارا ملک پہلے ہے۔ جو ملک سے بھی پہلے ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جو ملک سے پہلے ہے۔ کیوں؟ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ اب جواب دو، لا الہ الا اللہ۔ بیس کیا ہے پاکستان کی؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بنیاد اور بقا ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کی بنیاد ہے حسین ابن علی۔ کلمہ توحید کے محافظ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں حسین میں آتے ہوئے اپنے آپ کو فرقہ واریت کے اس زہر سے آلودہ نہ کرو، فرقے باہر رکھو۔ غم حسین میں ہم سارے ایک ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں اور ممکن ان کی عقیدت مجھ سے زیادہ ہو، کتنے اہل حدیث بھائی بیٹھے ہیں ان کا پیار حسین سے مجھ سے زیادہ ہو۔ نہ میں پوچھنے کا حقدار ہوں نہ مجھے پوچھنا چاہیے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کسی بھی بندے کے پیچھے نہ لگو، صرف اتنا سوچو کل کو رسول کو منہ دکھانا ہے، آقا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ جب رسول پوچھیں گے میرے حسین کو رویا ہے یا نہیں رویا، تو کیا جواب دے گا؟ آؤ چھوڑو اپنے فرقوں کو، چھوڑو اپنے نظریات کو، آؤ مل کے روئیں حسین کے اس جوان کو جسے اکبر کہتے ہیں۔ 18 سال کا جوان علی اکبر۔ میں نے نام لیا تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ جب عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر ان شہزادوں کی زیارت کرتے تھے۔ اس قدر حسین تھے علی اکبر۔ اکبر وہ جوان تھے، میں نے روایتوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جن کو حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کے چوما کرتے تھے۔ آج کی شب کہنے کی محتاج نہیں، کسی کو نہیں کہنا پڑے گا کہ اپنا سر نیچا کرو، بلند آواز میں رو، ہر دل میں قبر حسین ہے، رونا تم نے اپنے مقدر کا ہے۔ میرے ذمہ صرف اتنا ہے کہ میں حسین کے اکبر کا مصحف پڑھوں، مصیبت پڑھوں۔ کوئی کیا پڑھے گا اکبر کی مصیبت؟ حسین اٹھ اٹھ کے چومتے تھے اکبر کو۔ ایک بار حسین رات کو اٹھے، اکبر کے خیمے یا کمرے میں داخل ہوئے، اکبر کو چومنا چاہتے تھے، قریب گئے تو عجیب منظر دیکھا۔ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو اکبر کو جھک کے ان کی پیشانی چوم رہی ہے۔ امام نے آواز دی، کون ہے رات کے اس پہر اکبر کو چومنے والی؟ پلٹ کے آواز دے کے کہتی، اکبر حسین تجھے نہیں پتا میں پالنے والی زینب ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تو نے اکبر کو چوما ہو اور بہن پیچھے رہ جائے۔ میں اپنے بیٹے کو پیار کرنے آئی ہوں۔ بی بی زینب نے قاسم کو پالا ہے، عباس کو پالا ہے، علی اکبر کو پالا ہے۔ زینب بی بی وہ بی بی ہے جس نے پال کے کربلا دی ہے حسین کو۔ کتنا خوبصورت علی اکبر، جس کو اٹھ اٹھ کے چوما کرتے تھے۔
روایتیں کہتی اتنا پیار تھا علی اکبر سے، کربلا سے لے کر شام تک دونوں سر تھے نیزے پہ، حسین کا سر ادھر دیکھتا تھا جدھر اکبر کا سر ہوتا تھا، جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین اکبر کو دیکھتے تھے۔ جب دشمن نے دیکھا ہے نا کہ حسین کو اکبر سے بڑا پیار ہے، چاہتا تھا حسین کو اذیت دے، رات کے ایک پہر میں اس نے نیزوں سے سروں کو اتارا، اتارنے کے بعد ایک صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا، ایک صندوق میں حسین کا سر رکھا، چاہتا تھا کہ باپ بیٹے کو دیکھ نہ سکے، حسین کو تکلیف ہو۔ صبح جب ہوئی ہے نا، روایت کہتی جیسے ہی حسین کا صندوق کھولا، صندوق کے اندر حسین کا سر نہیں تھا، حسین کا سر اس صندوق میں نہیں تھا۔ اس کمینے نے تازیانہ اٹھایا، اٹھا کے سجاد کی پشت پہ ظلم کرنا شروع کیا، بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ مولا اٹھے، اس صندوق کو کھولا جس میں اکبر کا سر تھا، جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا نیچے علی اکبر کا سر تھا، اوپر حسین موسے لے رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے اکبر کدھر گئے تھے؟ تجھے پتا ہے بوڑھے باپ کا دل نہیں لگتا تجھے۔ اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے۔ بڑا خوبصورت جوان تھا علی اکبر۔ شب عاشور، یہ جو شب ہے نا جسے شب عاشور کہتے ہیں، اس رات تک مدینے سے لے کر کربلا تک حسین کا مؤذن اکبر نہیں تھا، حسین کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق جو اذان دیتا تھا۔ لیکن یہ جو شب آئی ہے نا، ایک مرتبہ حجاج کو بلا کے میرے مولا حسین نے کہا تو نے مدینے سے لے کر اب تک اذان دی ہے، میری ایک خواہش ہے، اور یہ صرف میری خواہش نہیں محمد کی بیٹیوں کی بھی خواہش ہے۔ کون سی خواہش مولا؟ میں قربان ہو جاؤں۔ مولا رو کے کہنے لگے میرا دل ہے صبح کی اذان تو نہ دے، میرا بیٹا علی اکبر دے، میں محمد کا لہجہ سنوانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا علی اکبر اذان دے، بس جملہ کہنا تھا۔ حجاج کہتا مولا جیسے آپ کو منظور۔ حجاج ہٹا، اکبر اذان کے لیے آگے بڑھے۔ علامہ نکن یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، علامہ نکن کہتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں، آذان ہوتی ہے، آذان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد تعقیبات ہوتی ہے۔ 10ویں کا دن بڑا عجیب تھا، اذان بھی عجیب ہوئی، نماز بھی عجیب ہوئی، نماز کے بعد تعقیبات بھی عجیب ہوئی۔ پوچھا گیا حضرت علامہ وہ کیسے؟ رو کے کہنے لگے 10ویں کی آذان علی اکبر نے دی، نماز حسین نے پڑھی، تعقیبات زینب نے ادا۔ صبح کا دن علی اکبر نے اذان دی، بنی ہاشم میں سے پہلا شہید علی اکبر ہے۔ حق بھی یہی تھا، حسین پہلے بیٹا دے بعد میں رشتہ داروں کو قربان کرے۔ علی اکبر بنی ہاشم میں پہلا شہید ہے۔ بار بار بابا کے سامنے آ کے کہنے لگا بابا حلی من رخصت، اکبر کو اجازت مل سکتی ہے؟ باپ بار بار اکبر کو دیکھ کے اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ اکبر نے پھر کہا بابا اجازت مل سکتی ہے۔ اب روایت بڑھی، روایت کہتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک جوان بچے کو مایوسانہ نگاہ سے دیکھا ہے، اور دل میں سوچا ہوگا اکبر بتا صحیح تیرے جیسے جوان موت کے لیے پالے جاتے ہیں؟ تیرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ مولا نے کہا کائنات میں سب سے میٹھی چیز جوان اولاد ہے۔ سوالی نے سوال بدل کے کہا مولا سب سے تلخ اور کڑوی چیز کیا ہے؟ امام نے کہا سب سے کڑوی چیز جوان اولاد کی موت ہے، کہ کوئی بھی باپ جوان اولاد کی موت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے جوان باپ دیکھے ہیں، جیسے ہی ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے نا، چند لمحوں میں جوان باپ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اکبر کو اجازت دی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا،
اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگارا میں جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا تھا. میرا یہ بیٹا خلق میں خلق میں منطق میں اپنے رسول سے مشابہ ہے. یہ کہا اور اکبر کو تیار کیا. روایت کہتی ہے واحد شہید علی اکبر ہیں جس کو حسین نے ایسے تیار کیا جیسے جنازے تیار کیے جاتے ہیں. تیار کر کے خیموں میں بھیجا. خیمے کے اندر تشریف لے گئے. سب سے پہلے علی اکبر اس خیمے میں گئے جس خیمے میں بیمار بھائی لیٹا تھا. سید سجاد کی طرف دیکھا. سید سجاد بستر بیماری پہ ہیں. اکبر نے جگایا نہیں. ایک مرتبہ پاؤں کے تلووں کو چوما اور جانے کا ارادہ کیا. سنو گے جملہ؟ میں نے علماء سے پوچھا سجاد کی تلیاں چومی جا سکتی تھی, سجاد کا چہرہ چوما جا سکتا تھا, علی اکبر نے پاؤں کے تلوے کیوں چومے؟ علماء رو کے کہتے ہیں اکبر جانتا تھا کہ میرے پاس سجاد کوفہ بھی چلے گا, شام بھی جائے گا. سجاد کے پیدل سفروں کو یاد کرتے ہوئے علی اکبر نے چلیوں کو چوما. بھائی کو جگایا نہیں. بس سنے کے جملہ. آئے ہیں اس خیمے میں جس خیمے میں پھوپھیاں تھیں, بہنیں تھیں. روایت کہتی پھوپھیوں نے گھیرا بنایا علی اکبر کا. علی اکبر دائیں جاتے ہیں پھوپھیاں ماتم کرتی ہیں, بائیں جاتے ہیں پھوپھیاں ماتم کرتی ہیں. بس روایت اتنی کہتی جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی سید سجاد نے بستر بیماری کو چھوڑا اور اس خیمے میں آئے جہاں پھوپھیاں بین کر رہی تھی. ایک مرتبہ اکبر کے قریب آ کے کہنے لگے اکبر تجھے یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ کہ یہ مجھے بابا نے پہنایا ہے. کہ یہ لباس تو یتیموں کو پہنایا جاتا ہے, غریبوں کو پہنایا جاتا ہے, شہیدوں کو پہنایا جاتا ہے. تو نے یہ لباس کیوں پہنا؟ کہ بابا نے پہنایا ہے. ایک مرتبہ نیزے کو پکڑا کا اکبر یہ لباس مجھے دے, میں تیری جگہ پہ جنگ کرنے جاتا ہوں, تو پھوپھیوں کا آسرا ہے. کہ نہیں بابا کا حکم نہیں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کو گلے لگایا. گلے لگا کے بلند آواز سے دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا. اب تک کربلا کے میدان میں اتنی بلند آواز سے کوئی نہیں رویا تھا جتنی بلند آواز سے سجاد اور علی اکبر رو رہے ہیں. پھوپھیاں چھڑاتی ہیں چھوڑ نہیں رہے, بہنیں چھڑاتی ہیں جدا ہو نہیں رہے. ایک مرتبہ آواز سن کے حسین دوڑتے ہوئے آئے. ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے میں رکھا, ایک ہاتھ سید سجاد کے کندھے میں رکھا. دونوں بھائیوں کو جدا کرتے ہوئے کہا رک جاؤ میری اپنی قسمت. گریا کرتے آنا اللہ تمہارے آنسو قبول کرے. بھائیوں کو جدا کیا. روایت کہتی ہے اکبر نے جانے کا ارادہ کیا. بیویوں نے ماتم شروع کیا. ہر بیوی ایک جملہ کہتی ارحم علی غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا, اکبر ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جا, ہماری غربت پہ رحم کھا. بس علی اکبر سوار ہوئے. روایت کہتی ہے محمد خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا, اٹھتا تھا گر جاتا تھا. علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں اس کی علت یہ تھی اکبر جانے کا ارادہ کرتا, کبھی ماں روک لیتی تھی, کبھی بہنیں روک لیتی تھی, کبھی پھوپھیاں روک لیتی تھی. اکبر نے کئی بار جانے کا ارادہ کیا, کئی بار روکا گیا. الوداع کرنے کے بعد اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, جانے کا ارادہ کیا, گھوڑے کو ایڑ لگائی. اکبر کو محسوس ہوا میرے قدموں سے کوئی لپٹ رہا ہے. اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی اکبر کسی نے تیرا سینہ چوما, کسی نے تیرے ہاتھوں کو چوما. اکبر میں بہت چھوٹی ہوں, میرا قد بہت چھوٹا ہے, میں نہیں کہتی گھوڑے سے نیچے اتر اپنے اکبر نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا, بہن کو پیار کیا, سر کو چوما, اٹھا کے پھوپھی کے حوالے کیا. اکبر گھوڑے سے باہر آئے.
घोड़े पे सवार होके बाहर आए, बस मुझे 2 जुमलों की इजाजत दे दो। हुसैन ने गले से लगाया, प्यार किया, लिबास रसूल का पहनाया। अकबर चला जा। अकबर रोकता नहीं हूं। अकबर एक बात जरूर कहूंगा, जब तक जंग करते रहना ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते। अकबर मैं बूढ़ा बाप हूं। अकबर जब तक जिंदा रहना ना, मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। तेरी शक्ल देख के मुझे सुकून होता रहेगा। अकबर घोड़े पे सवार हुए, चंद कदम चले थे कि अली अकबर ने महसूस किया मेरे पीछे कोई आ रहा है। अकबर ने जो मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप है, इमामा खुल चुका है, दौड़ता हुआ आ रहा है। अकबर फौरन घोड़े से उतरे, कदमों में गिर के कहते, बाबा अब क्यों रोकते हैं, अब पेट जो दिया है। रो के कहने लगे, अकबर तेरा भी कोई जवान होता, मैं तुझसे पूछता जवान। अकबर तेरा भी कोई जवान होता, मैं तुझसे पूछता जवान बेटे को इजाजत कैसे दी जाती है। अकबर चला जा, अब रोकूंगा नहीं। मेरे मौला मुझे तौफीक दे, 2 जुमले तेरे अदादारों को सुना सकूं। अल्लाह जाने किसकी जिंदगी अगले साल के लिए है, नहीं है। हम गरीबों के आंसुओं को कबूल कर लेना। अकबर सवार हुए, अकबर चला जा, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर गए, बड़ी जांफिशानी से जंग की, नारियों को फिन्नार करते। अचानक फिर हुसैन को अकबर की ज़ियारत की तलब हुई है। अब हुसैन ने अकबर को आवाज नहीं दी, दौड़ते हुए खेमे में आए, उस जगह पे आए जहां अकबर की मां मुसल्ले पे बैठी थी। एक मर्तबा अकबर की माँ को आके कहने लगे, मेरे नाना का हुक्म है, माँ औलाद के हक में दुआ करे, अल्लाह कबूल करता है। मेरे सरदार बताइए क्या दुआ करूं। एक बार दुआ कर मुझे अकबर जिंदा मिल। बीबी ने हाथ उठाए, उठा के कहा, या राजा यूसुफ एला यकूब अलैहिस्सलाम, यकूब को यूसुफ मिलाने वाले हुसैन को। याकूब को यूसुफ मिलाने वाले हुसैन को अकबर मिला। अकबर मुड़े, एक मर्तबा आए, बाबा प्यास ने मुझे कत्ल कर दिया है, लोहे ने मुझे थका दिया है, बाबा 2 घूंट पानी मिल सकते हैं। हुसैन ने कहा, बेटा मेरे करीब आओ। एक मर्तबा अपनी जुबान अकबर के मुंह में रखी। अकबर ने रो के कहा, बाबा जुबान हटाइए, आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे। हुसैन ने अपनी अंगुष्ठरी, अपनी अंगूठी अकबर के मुंह में रखी। अकबर जाओ अल्लाह के हवाले, अब हुसैन नहीं बुलाएगा। अब मंजर अजीब है, बस एक जुमला मुझे कहना है। अकबर मैदान जंग में है, अकबर जंग कर रहे हैं, अजीब मंजर है। अकबर मैदान जंग में है, हुसैन टीले पे खड़े अकबर को देख रहे हैं, ज़ैनब तरे खैमा पे हुसैन को देख रही है, लैला मुसल्ले पे ज़ैनब को देख रही है। बड़ी जंग कर रहा था अली अकबर, एक कमीने ने नेज़ा मारा, अकबर संभल नहीं सका। एक मर्तबा घोड़े की ज़ीन को छोड़ा और खैमों को रुक करके कहा, अस्सलाम। एक जुमले की इजाजत और ताबूत ले आइएगा, बस एक जुमले